اللہ کی یکتائی کا سبق۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت وادی میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام نورانی تھا۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ علی ایک ذہین اور متجسس لڑکا تھا جو ہمیشہ نئے نئے سوالات کرتا رہتا تھا۔ ایک دن علی نے اپنے دادا سے پوچھا، دادا جان، اللہ کون ہے اور کیا واقعی یکتا ہے وہ؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، آؤ میں تمہیں ایک خوبصورت کہانی سناتا ہوں جس سے تمہیں اللہ کی یکتائی کا سبق ملے گا۔ دادا جان نے کہانی شروع کی۔ بہت پہلے دنیا میں ایک گاؤں تھا جس کے لوگ مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرتے تھے۔ ہر شخص کا ایک اپنا خدا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوی دیوتا ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک دن اس گاؤں میں ایک بزرگ مسافر آیا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ مسافر نے گاؤں والوں سے کہا، اے لوگو، یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے۔ اصل حقیقت ایک اللہ ہے جو یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ گاؤں والوں نے حیرت سے پوچھا، کیا تم ہمیں اس اللہ کے بارے میں بتا سکتے ہو؟ مسافر نے کہا، ہاں سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو وہ اللہ ہے جو یکتا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ گاؤں والوں نے مسافر کی باتیں غور سے سنی اور سوچنے لگے کہ واقعی ان کے دیوی دیوتا نہ تو سن سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ وہ سب مسافر کی باتوں سے متاثر ہو کر ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ دادا جان نے علی سے کہا، بیٹا، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، بے نیاز ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں۔ ہمیں صرف اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ علی نے خوشی سے دادا جان کا شکریہ ادا کیا اور کہا، دادا جان، آج میں نے اللہ کی یکتائی کا سبق سیکھ لیا۔ اب میں کبھی نہیں بھولوں گا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس کہانی سے علی نے اللہ کی یکتائی کا سبق اور اس کے دل میں اللہ کی محبت اور عقیدت کو مزید بڑھا دیا۔ وہ روزانہ اپنے دوستوں کو بھی یہ کہانی سناتا اور انہیں اللہ کی وحدانیت کی حقیقت بتاتا۔ اس طرح گاؤں نورانی میں اللہ کی روشنی پھیلنے لگی اور سب لوگ اللہ کی یکتائی کو سمجھنے لگے۔